وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 36 سے 44، درس نمبر 955۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 36، لفظی ترجمہ وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام پر میں نے وحی کی، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ تمہاری قوم میں سے جو ایمان لا چکے وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ وَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو اب تم ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا۔ انہم مغرقون، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح کشتی بنا رہے تھے، کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، اس کی قوم کے سرداروں میں سے جب کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو وہ ان کا مذاق اڑاتا۔ قال ان تسخروا منا، انہوں نے کہا کہ ان قریب اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں۔ فإنا نسخر منکم کما تسخرون، جیسے کہ تم ہنس رہے ہو۔ فسوف تعلمون، جلد ہی تمہیں خود معلوم ہو جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کس پہ آتا ہے عذاب جو رسوا کر دے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ یہ 2-3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا مضمون ہے
کہ وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ إِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت اب پوری ہونے کو ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ہر امت کے لیے ایک مہلت کا وقت ہے، جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر جب وہ وقت آتا ہے تو پھر نہ آگے یعنی نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، یعنی وقت مقررہ، ہر ایک کا وقت مقرر ہے، اس وقت جب پورا ہو جائے تو پھر آگے پیچھے نہیں ہوتا وہ وقت، وہ بلا آ کے رہتی ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ یہ تو چلے نوح علیہ السلام کی قوم تھی، آج ہمارا اپنے بارے میں یہ خیال ہے کہ اب وہ عذابات کا سلسلہ ختم ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یعنی اس لحاظ سے ایک حد تک یہ بات درست ہے کہ اب دور رسالت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تا قیامت یہ دور جاری رہے گا۔ اب انسانیت جیسے کہ نوح علیہ السلام کے وقت عذاب آیا، تمام لوگ ختم ہو گئے، اس قسم کا عذاب کہ یعنی عذاب استیصال اسے کہتے ہیں کہ انسانیت کی جڑ کاٹ دے، ایسا عذاب اب نہیں آئے گا۔ ہاں عذاب آئے گا، اور وہ عذاب اس وقت ہم پہ آ چکا ہے، اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہیں اجتماعی طور پہ۔ آج مومن نہیں ہے روئے زمین پر، اس کی نہ کوئی جماعت باقی ہے، نہ کوئی امیر ہے، اور کوئی حکومت نہیں ہے۔ لیکن اسلام ایک ریاستی مذہب ہے، اور ریاست محدود نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمام روئے زمین پر میرا حکم ہو۔ مسلمانوں کو حکم ہے قتال کا، ایک بات نوٹ کر لیں، مسلمانوں کو حکم ہے قتال کا، اور وہ یعنی قتال وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں، یہ گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو یہ آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس لیے بھجوایا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ تمام ادیان باطل پر اس کو غلبہ عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور نے اپنی زندگی میں تمام جزیرۃ العرب پر یہ دین غالب کر دیا۔ پھر ان کے جو خلفاء تھے انہوں نے وہ دائرہ بڑھایا، لیکن ساری دنیا میں نہ پھیل سکا۔ ساری دنیا میں اسلام کا نفاذ ہونا، یعنی اللہ کا حکم نافذ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ایسا وقت تو آئے گا، لیکن ہم نے تو وہ چیز بھلا دی ہے، وہ ڈیوٹی جو ہمارے ذمے تھی، اور وہ ڈیوٹی کہاں سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ بات بھی میں آپ کو وضاحت سے بتاؤں کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ ان سے جنگ کرو، کس سے؟ کفر سے، کفر کے نظام سے جنگ کرو، نظام سے جنگ کرو۔ نظام اللہ کا ہونا چاہیے، حکم اللہ کا ہو، فتنہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو آزادی مذہب کی آزادی ہونی چاہیے، اللہ کا حکم ہونا چاہیے، قانون اللہ کا ہونا چاہیے، حکومت اللہ کی ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ لیکن آج کے مسلمان، آج تو مسلمان باقی نہیں رہا، ہم تو سب دنیا کے کتے ہیں اور دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، خاص ہو یا عام ہو، ہم سب دنیا کے پیروکار ہیں۔ اس پہ آپ غور کریں نا، ان سے جنگ کرو، وقاتلوہم، قتال کا حکم ہے، جنگ کا حکم ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ جنگ کی تیاری کرو بھرپور۔ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، کس کام کا ہے؟ کسی کام کا نہیں ہے، بس اس کی حفاظت پہ جو خرچ ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے، اور پاکستان کو تو لوگ مٹانا چاہتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ تو ایک تحفہ ہے، لیکن ہم تو اس کی قدر نہیں کر رہے، وہ تو ایک الگ مضمون ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قتال کا حکم ہے،
کہ باطل نظام کو ختم کر دیں، فتنے کو ختم کر دیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارے کا سارا اللہ کا ہونا. لیکن چونکہ آج مومن نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے، تو وہ سب کچھ ہم سے رہ گیا ہے، اور اس وقت تو ہم صرف دنیا کے طلبگار ہیں، آخرت اور اللہ کی رضا کے ہم طلبگار نہیں ہیں. صاحب نکرام، ہم تو من چاہی خواہشات پورا کرنا چاہتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا. اچھا بہرحال قتال کا میں آپ کو کہہ رہا تھا. اچھا، اور میں نے مضمون شروع کیا تھا کہ ہر امت کے لیے ایک اجل ہے، اجل کا وقت ہے. پھر میں نے آپ کو کہا کہ عذابات تو اس وقت تو مسلمان من حیث القوم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے. یہ ایک بات آپ نوٹ کر لیں. انفرادی طور پہ بھی یہ میں ساتھ ساتھ کہہ دوں کہ انسان کی انفرادی طور پہ بھی اللہ کے عذاب انسان کے لیے مہلت کا ایک وقت ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اجل تک، یعنی جب تک موت ہے تب تک اس کے لیے مہلت ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ مہلت پوری ہو جاتی ہے. وہ ایک الگ مضمون ہے، وہ میں کسی وقت آپ کو بتا دوں گا. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک حدیث کی روشنی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دلوں پر تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا کالحصیر، پے در پہ دلوں پر فتنے نازل ہوتے رہتے ہیں. تو جس دل نے وہ فتنہ قبول کر لیا، نکتت نکتتن سودا، کالا ایک داغ پڑ جاتا ہے. فتنہ کیا کہ نفس کی ایک خواہش، اس کو آپ نے قبول کر لیا، کالا داغ. اسی طرح بندہ خواہشات نفس کے مطابق چلتا رہتا ہے، خواہشات نفس کا غلام بن جاتا ہے، کالے داغ لگتے رہتے ہیں. ایک حد ایسی آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی. اس کی مثال ان الٹائے ہوئے کوزے کی ہوتی ہے، بالکل کالا، اور پانی کا داغ بھی اس پہ ٹھہرتا نہیں ہے، پانی کی ایک بوند بھی ٹھہرتی نہیں. الٹایا ہوا کوزہ، یہ حدیث کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو ہم میں بھی دیکھیں، میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. آپ نے اگر حق سے انکار کر دیا، حق آپ کے سامنے پیش ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ انسان کے سامنے حق کے مواقع پیش کرتا رہتا ہے. یہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی حساب لے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حساب کے لیے میں کافی ہوں. انسان پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہدایت کے مواقع پیش کرتا رہتا ہے. تو اگر یہ مواقع کو مسلسل نظر انداز کرتا رہے تو اس کا دل آہستہ آہستہ سخت ہوتا جاتا ہے. یہ دیکھیں مختلف، میں قرآن سے آپ کو ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، تم نے مسلسل نافرمانیاں کی تو تمہارے دل سخت ہو گئے. یہ میں آج کے مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی گزشتہ اقوام کے حال ہے. تو مانند پتھر کے ہو گئے تمہارے دل. او اشد قسوہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تو دل پتھر ہو جاتے ہیں، سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، دل پر مہر لگ جاتی ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. یہ سب قرآنی اصطلاحات ہیں، یہ آج بھی اللہ تعالیٰ کے یہ قانون جاری و ساری ہے. سامنے کا یہ بات نوٹ کر لیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کی فضل اور اس کی توفیق اور اس کی کتاب سے کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں. یہ تمام مضامین جو ہیں وہ قرآن پاک کے ہیں اور حدیث کے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. یہ اصل میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ قوم نوح پہ جو عذاب آیا تھا وہ عذاب کا سلسلہ جاری ہے.
دل آپ کا یعنی الٹا ہو گیا تو بس آپ تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے. اور یہ مال و اولاد کی فراوانی جو ہے، ہم تو اس کو نعمت سمجھتے ہیں نا، مال و اولاد کی فراوانی، لیکن یہی مال و اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی میں اس مال و اولاد کی فراوانی کے ذریعے میں ان کو عذاب دیتا ہوں. تو عذاب الہی کی تو مختلف شکلیں ہیں، صرف یہ تو نہیں کہ طوفان آ گیا اور آپ اس میں غرق ہو گئے یا زلزلہ آ گیا آپ مر گئے، نہیں، عذاب الہی کی مختلف شکلیں ہیں. آپ کا دل پتھر ہو گیا، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ آپ کا دل سخت ہو گیا، آپ کے دل پہ زنگ چڑھ گیا اور آپ کی سمجھ الٹی ہو گئی اور آپ ضلال بعید میں پڑ گئے اور آپ کے دل پہ مہر لگ گئی، تو یہ سارے عذابات ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، جو میں نے آپ کو مال اور اولاد کا کہا کہ یعنی مختلف عذابات میں ہم اس وقت مبتلا ہیں. اس وقت ہماری زندگی جو ہے اجیرن ہو چکی ہے، اکثر پریشانیاں، ٹینشن. یہ میں نے ایک کلپ بنایا تھا یوٹیوب پہ، اور تو یہ لوگ بڑے اس سے دیکھتے ہیں. یہ تھمبنیل میں ہم یہ لکھ دیتے ہیں نا، ڈپریشن کا علاج یا یہ لوگ پھر مجھے فون کرتے ہیں کہ بھئی کوئی دوائی ہو، کوئی وظیفہ ہو تو بتاؤ. تو وظیفہ تو میں بتا دیتا ہوں، لیکن لوگوں کی سمجھ میں تو نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کوئی دوائی بتاؤ یا کوئی وظیفہ بتاؤ. کوئی عجیب صورتحال ہے، یعنی سمجھ میں نہیں آتا. میری باتیں بھی جو میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مال اور اولاد کی فراوانی سے میں ان کو عذاب دوں دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جان نکلے کفر کی حالت میں. اس وقت بھی ہماری جان جو ہے ناشکری کی حالت میں ہم جان دے رہے ہیں. میں تھوڑے سے نرم الفاظ استعمال کر رہا ہوں، الفاظ کا ترجمہ میں نے بدل دیا ہے. کافرون میں نے ناشکری کر دیا ہے بھی ترجمہ اس کا ناشکری. تو بہرحال میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت، دیکھیں اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا. ایک بات نوٹ کر لیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. کیا ہوا اللہ کو کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر یقین کر لو. یہ دونوں کام ہم نہیں کر رہے تو اللہ کے عذاب میں تو پھر دیر نہیں لگتی. اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں. اس سے باہر نکلنے کا ایک ذریعہ ہے رجوع الی اللہ، ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، جو اس آیت سورت کے شروع میں ہم نے پڑھا. بہرحال تو اچھا، اب اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ بچا لیتا ہے، اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے. اب عذاب کا فیصلہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی یہ ان کو میں غرق کروں گا، تم ایسا کرو کشتی بنا لو. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بنا لو میری نگرانی میں، میری وحی کے ذریعے میں تمہیں بتاؤں گا. اور کیونکہ پہلی کشتی تھی، ظاہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہی. تو وہ پھر یہ سارے جو ہے مضمون ترجمہ پڑھ لیا، اس میں کوئی واضح ہے ساری بات. اور وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. تو حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ وہ ہمارا فیصلہ آ گیا عذاب کا، یعنی وہ وقت آ گیا. وفارت تنور، اور تنور ابلنے لگا. تنور وہی تنور جسے ہم پشتو میں بھی تنور کہتے ہیں جس میں روٹیاں لگاتے ہیں نا، اردو میں بھی تنور ہی کہتے ہیں ہم، اور عربی میں بھی یہی لفظ ہے تنور.
یعنی علامت یہ ہے کہ اس کی علامت یہ تھی کہ ایک تنور ابل پڑے گا، اس میں سے پانی ابل پڑے گا۔ اچھا، قلنا، ہم نے کہا، احمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر قسم کے جو کام کے جانور ہیں ان کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، کشتی میں رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کشتی میں بٹھا لو، الا من سبق علیہ القول، مگر وہ لوگ نہیں جس پر جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، ومن آمن، اور جو ایمان لائے ہیں تم پر ان کو بھی بٹھا لو۔ اب یہ ہے کہ چلیں وہ آگے آئے گا، ان سے بیان کریں گے۔ وما آمن معہ الا قلیل، اور اس پر ایمان لائے تھے تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ وقال ارکبوا فیہا، اور انہوں نے کہا سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے، اس کا ٹھہرنا بھی ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، اور میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ کشتی ان لوگوں کے لیے چل رہی تھی، ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ ونادى نوح ابنہ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکار کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو، یعنی ایمان لے آؤ اور ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ یہ بات نوٹ کر لیں، نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ قال سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، انہوں نے، بیٹے نے کہا کہ میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، تو نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ وحال بینہم الموج، اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، تو وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور حکم ہوا کہ اے زمین سارا پانی نگل جا، ویا سماء اقلی، اور اے آسمان رک جا، وغید الماء، اور چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، وقضی الامر، فیصلہ چکا دیا گیا، واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی پر ٹک گئی، وقیل بعدا، جودی پہاڑ، وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا کہ بعدن، دور ہوئی ظالم کی قوم۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ وَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ
وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے. وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلٍّ زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو جانور، ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو. اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے.
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ نوح نے کہا کہ خدا کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر اس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔